اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، سب سے بڑی اور خوش آئند خبر یہ ہے کہ ہمارے نئے چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے گزشتہ روز ہمارے سینئر صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف، جنہیں 1.5 ماہ قبل کینیا میں شہید کر دیا گیا تھا، ان کی والدہ ماجدہ سے ملاقات کی ہے، اور ملاقات کے بعد ان کی والدہ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ارشد شریف کے جو قاتل ہیں انہیں گرفتار کر کے ضرور کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ جنرل عاصم منیر صاحب کی اس ملاقات کے بعد پاکستان کے صحافتی حلقوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، اور ارشد شریف کے فالوور اور دوسرے لوگ جو ان سے جو ان کے ہمدرد تھے یا جو ان کے فالوورز تھے، انہوں نے اس چیز کو، اور ان سمیت جتنے بھی پاکستان میں ہماری صحافی برادری کے جو لوگ ہیں، انہوں نے جنرل صاحب کے اس اقدام کو خوب سراہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب کی ارشد شریف شہید کی والدہ سے ملاقات کے بعد جتنی بھی صحافی برادری ہے وہ ان کے اس عمل کو نہ صرف قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، بلکہ تمام صحافیوں میں ان کی ملاقات کے بعد تحفظ کا جو ہے احساس پیدا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحافی برادری نے کہا کہ یہ ایک اچھا عمل ہے، اور اس عمل کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں اب کچھ تبدیلی کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین، بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے بھی جنرل سید عاصم منیر صاحب کو ایک طویل خط تحریر کیا ہے، اور اس خط میں کراچی کے مسائل اور کراچی میں رہنے والے لوگوں کے مسائل، اور خاص طور پر سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل انہیں بتائے ہیں، اور انہیں بتایا ہے کہ جس طرح سے گزشتہ کئی سالوں سے ان پر سیاسی پابندی عائد ہے، ان کے کارکنان پر پابندی عائد ہے، ان کے کارکنان کو قید و بند کیا ہوا ہے، اور سینکڑوں کارکنان لاپتہ ہیں۔ اس حوالے سے بھی انہوں نے ان کا ذکر کیا، اور ان پر جو پابندی عائد ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ ناظرین، 9 نومبر کو جمعے کے روز بانی متحدہ الطاف حسین کی جانب سے جو یوم شہداء کا اعلان کیا گیا تھا، اس سلسلے میں بھی بڑی پیش رفت دیکھنے میں آئی، اور خاص طور پر یہ دیکھا گیا کہ 9 نومبر کا دن جو تھا وہ مختص کیا گیا تھا کہ فجر سے مغرب تک جو ہے وہ شہداؤں کے قبروں پر جا کر فاتحہ خوانی کی جا سکتی ہے، لیکن کراچی میں یہ دیکھا گیا کہ وہ جمعرات کے روز سے 8 نومبر مغرب کے بعد سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد شہداء قبرستان گئی، اور شہر کے جو مختلف قبرستان ہیں جن میں شہداء مدفون ہیں، وہاں ان کے لواحقین گئے، فاتحہ خوانی بھی کی، اور ان کے لیے ان کے بلند درجات کے لیے دعائیں بھی کی گئیں۔ تو یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا، اور یہ اس شہداء کا یوم شہداء کے حوالے سے جو اعلان کیا گیا تھا، اس میں یہ پوری قوم کے لیے ایک ٹیسٹ کیس تھا کہ اگر اس پر یوم شہداء پر اگر ریاستی ادارے ماضی کی طرح ظلم و تشدد کرتے اور انہیں روکا جاتا اور قبرستان جانے سے روکا جاتا، تو پھر محسوس کیا جا سکتا تھا کہ کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اور متحدہ کیا جا رہا تھا وہ جو کا تو موجود ہے۔ لیکن دونوں دن جس طرح سے وہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود تھے، رینجرز اور پولیس کی بھاری تعداد موجود تھی، لیکن وہاں اکا دکا جو جلوس تھے ان کو تو روکا گیا، ان سے معلومات کی گئی۔ جو نوجوان لڑکے تھے جو نعرے لگاتے ہوئے شہداء قبرستان میں داخل ہو رہے تھے، ان مشکوک لوگوں کو روک کر چیک بھی کیا، انہیں منع بھی کیا گیا، لیکن مجموعی طور پر پورے سندھ کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ کہیں بھی قبرستانوں میں جانے سے نہیں روکا گیا، اور پورے سندھ کراچی سے لے کر گھوٹکی تک جو ہے وہ بینرز لگائے گئے بانی متحدہ کے حوالے سے، شہداؤں کے حوالے سے بینرز تھے، چاکنگ کی گئی تھی، اور ایسا ماحول پیدا ہو گیا تھا، ایسا محسوس کیا جا رہا تھا جس طرح سے کوئی 1990 کا دور ہے یا 1997 کے الیکشن کا دور ہے۔ تو اس طرح سے پوری طرح سے آزادی تھی لوگوں کو قبرستان جانے کی، وہاں شہداؤں کے قبروں پر فاتحہ خوانی کرنے کی۔ تو اس چیز سے بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو تبدیلی کے لیے کہا جا رہا تھا کہ وہ تبدیلی آ چکی ہے،
اور اس تبدیلی سے یقیناً مزید توقع کی جا رہی ہے کہ اس قسم کی تبدیلی میں اور مزید اضافہ اور ہو، اور اس طرح سے جن لوگوں پر بھی سیاسی پابندی ہے یا جن لوگوں کو پر بھی تحریر اور تقریر کی پابندی ہے، ان کو پوری طرح سے آزادی ملنی چاہیے، اور امید ہے کہ وہ اب جو تبدیلی محسوس کی جا رہی ہے اس میں ان کو تمام لوگوں کو آزادی ہوگی، بشمول بانی متحدہ الطاف حسین سمیت۔ ناظرین، کئی دنوں سے یہ چرچے تھے، عام تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کے کہنے پر اور ان کی چوائس پر نہ صرف کراچی کے ایم سی میں ایڈمنسٹریٹر مقرر کرنے جا رہی ہے، بلکہ ڈی ایم سیز کے بھی جو ہے بارڈ ایڈمنسٹریٹر ان کی پارٹی کے لگائے جا رہے ہیں، سیاسی ایڈمنسٹریٹر جو ہیں وہ لگائے جائیں گے۔ اس سلسلے میں گزشتہ دنوں جب سینٹ کی حمایت کے سلسلے میں ناصر شاہ صاحب نے وقار مہدی کے ہمراہ بہادر آباد کا دورہ کیا تو وہاں چند جو لوگ تھے ان لوگوں نے شکایت کی بہادر آباد والوں نے کہ ہماری وعدوں پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو اسی وقت ناصر شاہ صاحب نے کہا کہ جو آپ سے وعدے کیے گئے ہیں انہیں ضرور پورا کیا جائے گا۔ اس وقت ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی کے ایڈمنسٹریٹر کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی، اس کے علاوہ جو زیڈ ایم سیز میں ان کے سے وعدے کیے گئے تھے ان کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی، تو دونوں طرف انہوں نے کہا کہ ہم بالکل، میں جا کر ابھی چیف منسٹر سے اور آصف زرداری صاحب سے بات کرتا ہوں، آپ فوری طور پر سیاسی ایڈمنسٹریٹر آپ جو نام دیں گے وہ لگا دیے جائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ گزشتہ رات گئے ایڈمنسٹریٹر کا آرڈر تو ضرور ہوا، اور سیاسی ایڈمنسٹریٹر ہی چونکہ وہ جو سیف الرحمان صاحب جن کو ایڈمنسٹریٹر لگایا گیا ہے وہ کچھ دن پہلے تک تو وہ سرکاری افسر تھے، لیکن اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن اس کے بعد انہیں ایڈمنسٹریٹر لگایا گیا ہے۔ اب وہ ایڈمنسٹریٹر لگایا گیا ہے اور انہیں جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ متحدہ قومی موومنٹ کے ماضی میں ہمدرد رہے ہیں اور انہیں ہر طرح سے بحیثیت افسر سپورٹ کرتے رہے، لہٰذا اس لیے انہیں ایڈمنسٹریٹر لگایا گیا ہے۔ ناصر شاہ صاحب نے کہا کہ ہم نے ان سے چند صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کسی کا نام دیا تھا جو سابق رکن قومی اسمبلی تھے، لیکن وہ نہیں ہو سکا اور ہم نے اس طرح سے سیف الرحمان کو ایڈمنسٹریٹر لگا دیا گیا ہے۔ اچھا، ایڈمنسٹریٹر مگرچہ ان کا نہیں لگا، لیکن اس کے باوجود بھی بہادر آباد میں خاموشی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ انہیں ایک مرتبہ پھر یہ لولی پاپ دیا گیا ہے کہ انہیں 3 وزارتیں، ایک مشیر اور ایک خصوصی معاون دیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس ایڈمنسٹریٹر کے حوالے سے جب یہ خبریں چلی تھی کہ ناصر شاہ صاحب بہادر آباد آئے ہیں اور وعدہ کر کے گئے کہ انہیں ایڈمنسٹریٹر لگایا جائے گا ان کے کہنے پر، تو میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک مرتبہ پھر بہادر آباد کو لولی پاپ دے دیا ہے۔ تو اب میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 3 وزارتیں، ایک مشیر اور ایک اسپیشل اسسٹنٹ کی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ بھی لولی پاپ ہے، اور اس لولی پاپ کو یہ 7-8 مہینے جب تک گورنمنٹ ہے نکالتے چلے جائیں گے، اور اس طرح سے یہ پیریڈ پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر نہ متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد ہوگی، نہ ان کی سیاست ہوگی۔ تو اب بہادر آباد میں ناصر شاہ صاحب کی بے وفائی کے متعلق جو ہے وہ کافی باتیں کی جا رہی ہیں، اور انہیں بے وفا کہا جا رہا ہے کہ جو وعدے کرتے ہیں وہ کبھی پورا نہیں کرتے۔ تو شاہ صاحب کے لیے یہ مشہور ہے کہ وہ بہت میٹھے آدمی ہیں، کام کے وعدے ضرور کرتے ہیں لیکن کام کرتے نہیں ہیں۔ پھر جہاں تک بے وفائی کی بات ہے تو شاہ صاحب نے تو اپنے ماہر سرداروں سے بھی وفا نہیں کی، جنہوں نے ان کو سیاست میں انگلی پکڑ کر چلایا تھا ان سے وفا نہیں کی۔ اس کے بعد جناب سید خورشید احمد شاہ صاحب جو ان کے سیاسی استاذ تھے ان سے بھی انہوں نے کبھی وفا نہیں کی۔ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے 2016 میں جب وزیر بلدیات ناصر شاہ صاحب کو بنایا گیا تھا، یا اس سے قبل میں چلتا ہوں 2013 کی طرف، جب پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹوں کی تقسیم ہو رہی تھی تو ناصر شاہ اس وقت ماہر سرداروں میں سردار علی گور خان مہر اور مرحوم سابق وزیر اعلیٰ سردار علی محمد خان مہر نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ واپس کر دیے تھے، اور ان کی یہ شرط تھی کہ جب تک سید ناصر حسین شاہ کو ٹکٹ ایشو نہیں کیا جائے گا ہم پارٹی کا ٹکٹ نہیں لیں گے۔ اور پھر یہی ہوا کہ ان کی شرائط پوری کی گئی، زرداری صاحب نے، ناصر شاہ کو ٹکٹ ایشو کیا گیا، اس کے بعد ان دونوں بھائیوں نے ٹکٹ لیا اور اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر وہ منتخب ہوئے۔ 2016 میں جب وزارت بلدیات ناصر شاہ صاحب کو دی گئی تو اس وقت انہیں 3 ماہ کے بعد رات کی تاریکی میں، اس وقت جب ناصر شاہ صاحب بدین میں بلاول بھٹو زرداری کے ٹرک پہ کھڑے ہو کر ذوالفقار مرزا کو للکار رہے تھے، تو اس وقت رات کو 3 بجے گھر سے سٹاف بلا کر انہیں
قائم علی شاہ صاحب نے بے محکمہ وزیر کر دیا تھا، اور جب صبح پتہ لگا تو تمام لوگ حیران تھے کہ ایک طرف تو ناصر شاہ صاحب بلاول بھٹو کے ساتھ اس ٹرک پر موجود ہیں جہاں ذوالفقار مرزا کو للکارا جا رہا ہے، اور دوسری طرف انہیں بے محکمہ وزیر بنا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سردار علی گور خان مار پرسنل زرداری ناصر شاہ صاحب کو لے کر دبئی گئے تھے، اور وہاں بیٹھ کر ناصر شاہ صاحب کی وزارت بحال کرائی تھی، انہیں صوبائی وزیر خوراک بنوایا تھا۔ تو اتنی وفاداریاں ہونے کے باوجود بھی وہ مہر سرداروں کو سیاسی طور پر چھوڑ گئے تھے۔ تو اب اتنی بڑی وفاداریاں، اتنی جو ہے وہ بے وفائیاں مہر سرداروں کے ساتھ رہی ہیں، تو یہ تو بہادر آباد والوں کے ساتھ کوئی بڑی بے وفائی نہیں تھی۔ سیاست میں ایسی بے وفائیاں چلتی رہتی ہیں۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔